Ladies and gentlemen, Zia Mohiuddin. صاحب و صاحبات، میں آپ کی خدمت میں آج یوسفی صاحب کی کلیات کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ جتنے بھی اقتباس ہیں یہ آب گم اور چراغ تلے اور خاکم بدہن شام شہریاراں سے لیے گئے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اردو کی داستانوں میں سوداگروں کا ذکر اگر کہیں آتا ہے تو محض قزاقوں سے لوٹنے کے لیے، اور یہ بھی اس طرح کہ پڑھنے والوں کی اخلاقی ہمدردی ہمیشہ لوٹنے والوں کے ساتھ رہتی ہے۔ اردو غزل میں ہمیں یاد نہیں کہ کسی شاعر نے سوداگر کو کلمہ خیر کے ساتھ یاد کیا ہو۔ ہاں، ایک نظم مثنوی زہر عشق میں سوداگر در آیا ہے، وہ بھی فقط اس لیے کہ اس کی ایک دختر تھی جو خلاف محاورہ نیک اختر نہ نکلی، مگر جس سے آگے چل کر شاعر کو ردیف و قافیے کی چول بٹھانے کے علاوہ اور بھی بہت سے کام لینے تھے، جن میں خلوت کی ملاقاتیں، ان کے لازمی نتیجے میں خودکشی، اور آخر الذکر سے پہلے پان کل کے لیے لگاتے جائیں کا فریضہ شامل تھا۔ جس محلے میں تھا ہمارا گھر وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، ایک دختر تھی اس کی ماہ جبیں، شادی اس کی ہوئی نہیں تھی کہیں۔ آخری مصرے میں جو نوید مسرت ہے بس اس نے پچھلے 3 مصروں میں جان سی ڈال دی ہے۔ بچپن کی بات ہے، شاید اسی لیے اچھی طرح یاد ہے کہ پورے قصبہ چاکسو خرد میں تجارت وجارت تو بڑی بات تھی، کسی مسلمان کی پنساری تک کی دکان نہ تھی۔ 1933 میں چند مسلمانوں نے قرض حسنہ اور چندہ جمع کر کے سرمایہ فراہم کیا اور سہولت یار خان ریٹائرڈ سب انسپیکٹر پولیس کو مسلمانوں کے محلے میں پرچون کی دکان کھلوا دی۔ اس زمانے میں کوڑیاں بھی چلتی تھیں، دھیلے کا گھی اور چھدام کے بینگن خریدتے غریبوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے۔ جھوٹے بینگن کا جھونگا اس کے علاوہ۔ سہولت یار خان کو منافع سے تو دلچسپی تھی لیکن حساب کتاب کو مکروہ گردانتے تھے۔ دکان میں ان کی مسند، تکیے، حقے اور ترازو کے سامنے آٹا، شکر، بیسن، نمک، مرچ، دالیں، مسالے الٹی ہوئی آستین کی طرح ادھ کھلی بوریوں میں پڑے رہتے تھے۔ جو چیز جتنی بکتی اس کی قیمت بوری یا کنستر پر سارے دن پڑی رہتی تاکہ حساب میں آسانی ہو۔ جو چیز شام کو ہر جنس کی بکری کو علیحدہ علیحدہ گنتے، روکڑ کی میزان نہیں بیٹھتی تو اپنا دل نہیں جلاتے تھے۔ بہی کھاتوں میں ایک نئی مد بھول چوک کی لینی دینی کھول لی تھی۔ روزانہ کیش میں جو کمی واقع ہوتی تھی وہ اسی کے متھے مارتے۔ ہوتے ہوتے اس مد میں کافی رقم چڑھ گئی جو تقریباً اصل سرمایہ کے برابر تھی۔ شب برات کی صبح مرزا عبدالودود بیگ، جن کی عمر اس وقت 7 سال کی ہوگی، 6 پیسے کی زعفران لینے گئے۔ زعفران کی پڑیا لے کر انہوں نے سہولت یار خان کو 1 کلدار روپیہ تھمایا۔ اتفاق سے زعفران کی ابھی بونی نہیں ہوئی تھی اور اس کے ڈبے پر کوئی ریزگاری نہیں تھی۔ سہولت یار خان نے بندھی بندھائی پڑیا مرزا کے ہاتھ سے چھین کر کہا، "ہوشت، ہمارے پاس ریزگاری نہیں، گوبندہ بنیا کی دکان سے خرید لے۔ مرزا نے انگلی سے اس ریزگاری کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً ہر بوری اور کنستر پر پڑی تھی۔ ارے صاحب، وہ تو آپے سے باہر ہو گئے۔ دھمکی آمیز انداز سے دوسیری اٹھاتے ہوئے بولے، مرغی کے دوسری ڈھیری میں سے ریزگاری نکال کے تجھے دے دوں تو شام کو حساب کون کرے گا، تیرا باپ؟
اب اس کو میری سادہ لوحی کہیے، یہ خلوص نیت، کہ شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے، اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا، آسن اور ہاتھی اپنے مہابت کا آنکس پہچانتا ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، جس سے مالک کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے۔ اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی داشت اور سنبھال کیجئے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پہ قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گے، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے سپردم بتو مائع خویش را کہتے ہوئے مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور ہے، خواہ وہ شرعاً حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی اس سے کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بھدکنے لگے۔ مہینوں کی برداشت اور پرورش کے باوجود محض اپنے جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ جو حضرات عالم دنیاوی سے عاجز اور پریشان رہتے ہیں، ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ مرغیاں پال لیں۔ پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے کہ انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی۔ یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر ایک تشویشناک صورت یہ رونما ہوئی کہ ایک مرغ کٹکھنا ہو گیا۔ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ جب بچوں کو تماشا دیکھنا منظور ہوتا تو وہ دو مرغوں کے منہ پر توے کی کلونس لگا کر کھانے کی میز پر چھوڑ دیتے، اور لڑائی کے بعد میز پوش کے داغ دھبوں کو ربڑ سے مٹانے کی کوشش کرتے۔ لیکن اب کسی اہتمام کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ وہ دن بھر پڑوسیوں کے مرغوں سے فی سبیل اللہ لڑتا اور شام کو مجھے لڑاتا تھا۔ یہاں یہ بتانا شاید بے محل نہ ہو کہ مرغ کے مشاغل و فرائض منصبی کے بارے میں میرا اب بھی یہ تصور ہے کہ مرغا وہ جو مرغیوں میں کھیلے، نہ کہ مرغوں میں جا کے ڈنڈ پھیلے۔ معاملہ ہم جنس تک ہی رہتا تو غنیمت تھا، لیکن اب تو یہ ظالم مرغیوں سے زیادہ آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک دفعہ ایک تذکرہ کیا مرزا عبدالودود بیگ سے، تو کہنے لگے کہ ہم پر تو ذرا نہیں لپکتا۔ اب ان کے جانے کے بعد راقم الحروف قد آدم آئینے کے سامنے دیر تک کھڑا رہا، لیکن عکس میں بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہ آئی جسے دیکھتے ہی کسی امن پسند جانور کی آنکھوں میں خون اتر آئے۔ بہرحال جب پڑوسیوں کی شکایتیں بڑھیں تو ایک مشہور مرغ باز سے رجوع کیا۔ اس نے کہا کہ قدرت نے اس پرند کو ہر لحاظ سے ہری چگ بنایا ہے، اور یہ مرغ غالباً اس لیے کٹکھنا ہو گیا کہ آپ نے اسے بچا کھچا گوشت کھلا دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر تشخیص سے آگاہ کیا تو کہنے لگی، توبہ، اب ہم اتنے برے بھی نہیں کہ ہمارا جھوٹا کھا کے اس منحوس کا یہ حال ہو جائے۔ افتاد طبس کے اعتبار سے میں گوشہ نشین واقع ہوا ہوں، اور اگر یہ مرغیاں نہ ہوتیں محلے میں مجھے کوئی نہ جانتا۔ ان دنوں دڑبے والا مکان اس علاقے میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتا تھا، جس کے حوالے سے ہمسائے اپنی گمنام کوٹھیوں کا پتہ بتاتے تھے۔ انہی کے توسل سے ہمسایوں سے تعارف اور تعلق ہوا، اور انہی کے بدولت بہت سی دور رس اور دیر پا رنجشوں کی بنیاد پڑی۔ شمعون صاحب سے اس لیے عداوت ہوئی کہ میری مرغی ان کی گلاب کی پود کھا گئی، اور ہارون صاحب سے اس واسطے بگاڑ ہوا کہ ان کا کتا اس مرغی کو کھا گیا۔ دونوں مجھی سے خفا تھے، حالانکہ منطق اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں حضرات اس قضیے کو آپس میں بالا ہی بالا طے کر لیتے۔ اور جس دن خلیل منزل والے ایک قوی ہیکل لائٹ سسک مرغ کہیں سے لے آئے تو ہمارے دڑبوں میں گویا ہلچل سی مچ گئی۔
جب وہ گردن پھلا کر اذان دیتا تو مرغیاں تڑپ کر ہی تو رہ جاتی. خود خلیل صاحب اسے دیکھ کر پھولے نہ سماتے. حالانکہ میری ناقص رائے میں کسی مرغ کو دیکھ کر اس قدر خوش ہونے کا حق صرف مرغیوں کو پہنچتا ہے. میں تو اسی وجہ سے اپنے سے بہتر نسل کا جانور پالنے کے سخت خلاف ہوں. بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف اور ذوق کا سوال ہے جس سے مجھے فی الحال کوئی سروکار نہیں. میں کہہ ہی رہا تھا کہ جس روز سے اس کا ہمارے یہاں آنا جانا ہوا مجھے اپنے تعلقات خراب ہوتے نظر آئے. آخر ایک دن اس نے ہماری بقاولی سیاہ منارکا مرغی کی آنکھ پھوڑ دی. رات بھر اپنی تقریر کا ریہرسل کرنے کے بعد میں دوسرے دن خلیل صاحب کو ڈانٹنے گیا. جس وقت میں پہنچا تو وہ اپنی ہتھیلی پر ایک انڈا رکھے حاضرین کو اس طرح اترا کر دکھا رہے تھے جیسے وہ ان کی ذاتی محنت اور صبر کا پھل ہو. میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں دڑبے والے مکان میں رہتا ہوں. بولے کوئی حرج نہیں. میں نے کہا کل آپ کے مرغے نے میری مرغی کی آنکھ پھوڑ دی. فرمایا اطلاع کا شکریہ، دائیں یا بائیں؟ حافظے پر بہت زور دیا مگر کچھ یاد نہ آیا کہ کون سی تھی. میں نے جھنجھلا کر کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے آپ کے نزدیک دائیں اور بائیں میں کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا مگر یہ غلط بات ہے. کہنے لگے جی ہاں صریحاً غلط بات ہے، اس لیے کہ آپ کی مرغی دوغلی ہے. اور میں نے بات کاٹی آپ کا مرغا راج ہنس ہے. تڑپ کر بولے آپ مجھے برا بھلا کہہ لیجئے، مرغ تک کیوں جاتے ہیں؟ پھر ذرا دم لے کر کہنے لگے لیکن قبلہ اگر وہ راج ہنس نہیں ہے تو آپ کی مرغی یہاں کیوں آئی؟ میں نے سمجھایا کہ آخر جانور ہے، انسان تو نہیں جو منہ باندھے پڑا رہے. ارشاد ہوا اگر آپ اپنی پدمنی کو باندھ نہیں رکھ سکتے تو بندہ بھی اس کی چونچ کے خلاف چڑھانے سے رہا. غرض یہ کہ ظلم اور زیادتی کے خلاف جب بھی ہم نے آواز اٹھائی اسی طرح اپنی رہی صحیح اوقات خراب کرائی. اگرچہ بارہا رانی کھیت کی وبا آئی اور آن کی آن میں دڑبے کے دڑبے صاف کر گئی، لیکن اللہ کی رحمت سے ہماری مرغیاں ہر دفعہ محفوظ رہیں. مگر آئے دن کی رقابتیں رنجشیں رانی کھیت سے زیادہ جان لیوا ثابت ہوئیں اور قضیہ رفتہ رفتہ یوں طے ہوا کہ کچھ مرغیاں تو پڑوسیوں کے کتے کھا گئے اور جو ان سے بچ رہیں ان کو پڑوسی خود کھا گئے. اللہ بس باقی ہوس. تھانے کی حوالات یا جیل میں آدمی 4 گھنٹے بھی گزار لے تو زندگی اور حضرت انسان کے بارے میں اتنا کچھ سیکھ لے گا کہ یونیورسٹی میں 40 برس رہ کر بھی نہیں سیکھ سکتا. بشارت پر 14 طبق سے بڑھ کر کچھ روشن ہو گیا اور وہ دہل گئے. سب سے زیادہ تعجب انہیں اس زبان پر ہوا جو تھانوں میں لکھی اور بولی جاتی ہے. رپٹ کنندگان کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن منشی جی ایک شخص کو جس پر ایک نابالغ کے ساتھ زبردستی نکاح پڑھوانے کا الزام تھا عقد بالجبر کنندہ کہہ رہے تھے. عملے کی آپس کی گفتگو سے انہیں اندازہ ہوا کہ تھانہ حاضہ نے بنی نوع انسان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک وہ جو سزا یافتہ ہیں، دوسرے وہ جو نہیں ہیں مگر ہونے چاہیے. ملک میں اکثریت غیر سزا یافتہ لوگوں کی ہے اور یہی بنائے فتور و فساد ہے. گفتگو میں جس کسی کا بھی ذکر آیا وہ کچھ نہ کچھ یافتہ یا شدہ ضرور تھا. حجرہ مزاج پرسی میں جو شخص وقفے سے چیخیں مار رہا تھا وہ سابق سزا یافتہ اور مچلکے شدہ تھا. شارع عام پر بوس و کنار کے الزام میں جن 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے ایک کو ASI شادی شدہ اور دوسری کو محض شدہ یعنی گئی گزری بتا رہا تھا. ہیڈ کانسٹیبل جو خود انعام یافتہ تھا کسی وفات یافتہ کا بیان نظیر پڑھ کر سنا رہا تھا. ایک پرچے میں کسی غنڈے کے غیر قابو یافتہ چال چلن کی تفصیلات درج تھی. ایک جگہ آتش زدہ مکان مسکونہ کے علاوہ برباد شدہ اسباب اور تباہ شدہ شہرت کے بھی حوالے تھے.
ASI ایک رپورٹ کنندہ سے دوران تفتیش یہ پوچھ رہا تھا کہ مذکورہ اس صدر کی وفات شدگی کا علم تمہیں کب ہوا؟ یہاں ہر فعل فارسی میں ہو رہا تھا۔ جملہ مثلا سمن کی تعمیل بذریعہ چسپاندگی، متوفی کی وجہ فوتیدگی، عدم استعمال اور زنگ خوردگی کے باعث جملہ رائفل ہائے تھانہ حاضہ بمے کارتوس ہائے پارینہ کی مرور ایام سے خلاص شدگی اور عملے کی حیرانگی۔ اس تھانے میں ہتھیار کی صرف دو قسمیں تھیں، ایک دھاردار اور ایک غیر دھاردار۔ جس ہتھیار سے گواہ استغاثہ کے سرین پر نیل پڑے اور کاسہ سر متورم ہوا، اس کے بارے میں روزنامچے میں مرقوم تھا کہ ڈاکٹری معائنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ مذکور کو بیچ بازار میں غیر دھاردار آلے سے مضروب کیا گیا، مراد اس سے جوتا تھا۔ رات کے 10 بجے حجرہ مزاج پرسی میں ایک شخص سے جوتے کے ذریعے سچ بلوایا جا رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ جوتے کھا کر ناکردہ جرم کا اقبال کرنے والے کو سلطانی گواہ کہتے ہیں۔ وہ شخص بڑی دیر سے زور زور سے چیخے چلا جا رہا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ہنوز جوتے کھانے کو جھوٹ بولنے پر ترجیح دے رہا ہے۔ جوتے کے اس ایکسٹرا کریکولر بالائے نصاب استعمال کو پنجابی میں چھترول کہتے ہیں۔ یہاں ہر واردات مبینہ طور پر ہو رہی تھی۔ مثلا ملزم اپنی مبینہ جائے رہائش سے نکل کر گواہان استغاثہ پر جھپٹا اور اپنے آگے کے دندان سے مسمات نذیرہ کے مبینہ آشنا مسمی شیر دل خان کی ناک بقدر 2 انچ بقیہ جسم سے علیحدہ کر دی اور مبینہ طور پر ایگزیبٹ اے یعنی موجودہ ناک کے غائب شدہ حصے کو نگل گیا۔ منحرف گواہ مسمات نذیرہ بنت نامعلوم نے پہلے تو ASI صاحب کے مواجہے میں بے سین سواد تے کرنے سے انکار کر دیا، لیکن بعد ازاں بلا تخویف نشان انگشت چپ سے بے سین سواد تے پر رضامند ہو گئی۔ یہ مخفف تھا، بیان سن کر صحت تسلیم کر لی۔ 9 بجے ایک شام کے اخبار کا جرائم رپورٹر آیا جس کے اخبار کا سرکولیشن کسی طرح بڑھ کر نہیں دے رہا تھا۔ ASI سے کہنے لگا، استاد 2 ہفتوں سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، یہ تھانہ ہے یا گورے غریباں؟ تمہارے علاقے کے سبھی غنڈے یا تو تائب ہو گئے یا پولیس میں بھرتے ہو گئے ہیں۔ چندے یہی حال رہا تو ہم دونوں کے گھروں میں چوہے قلابازیاں کھائیں گے۔ اس نے جواب دیا، جانے من بیٹھو تو صحیح، آج ایک کے گلے میں گھنٹی باندھ دی ہے، ایسا اسکوپ برسوں میں نصیب ہوتا ہے۔ بغل والے کمرے میں عینی گواہ 10ویں دفعہ آموختہ سنا رہا ہے، تم بھی جا کر سن لو۔ اور یار 4 دن سے تو نے میرے تبادلے کے خلاف ایک بھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں چھپایا۔ ہم جب نہ ہوں گے تو تجھے کون ہتھیلی پہ بٹھائے گا؟ اوے بشیرہ 2 سلیمانی، فٹافٹ لبالب بلائی ایسی دبا دب ڈلوائیو کہ چائے میں پینسل کھڑی ہو جائے۔ تازہ واردات کی خبر سن کر رپورٹر کی باچھیں کھل گئیں۔ اس خوشی میں اس نے ایک سگریٹ اور 2 میٹھے پانوں کا آرڈر دیا۔ آبرو ریزی کے اس کیس کی تفصیلات سننے سے پہلے ہی اس کے ذہن میں سرخیاں سنسنانے لگیں۔ اب کی دفعہ شے سرخی میں کاغذ پہ کلیجہ نکال کے رکھ دوں گا، اس نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا۔ 70 سالہ بوڑھے نے 7 سالہ لڑکی سے منہ کالا کیا۔ یہ سرخی جمانے کی خاطر پچھلے سال اسے لڑکی کی عمر سے 10 سال نکال کر بوڑھے کی عمر میں جوڑنے پڑے تھے۔ تاکہ اسی تناسب سے جرم کی سنگینی اور قاری کی دلچسپی میں اضافہ ہو جائے۔ مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں، یہ کیسی بد نصیبی ہے
کہ سیدھے سادے اور سپاٹ لفظ ریپ کے جتنے مترادفات ہمارے یہاں رائج ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس میں خود لذتیت کا عنصر نہ ہو. کوئی سرخی، کوئی سا فقرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنسی لذت کشی کا فسردہ نظر آئے گا. ملزم نے خوب رو دوشیزہ کا دامن نے عصمت تار تار کر دیا. 70 سالہ بوڑھا رات کی تاریکی میں منہ کالا کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا. 65 سالہ بوڑھا شب بھر کمزن دوشیزہ کی عصمت سے کھیلتا رہا. گویا اصل اعتراض 65 برس پر ہے، جس میں ملزم کا کوئی قصور نہیں. یہ سرخیاں اور یہ عبارتیں ہم نے اخبارات سے حرف بہ حرف نقل کی ہیں. بعض بیانیاں، اصطلاحیں اور فقرے کے فقرے جنہیں ہم نقل کرنے سے بوجوہ قاصر ہیں ایسے ہوتے ہیں جن سے لگتا یہ ہے کہ بیان کرنے والا وعیہ یعنی خود بنفس حدیث شامل واردات ہونا چاہتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ پڑھنے والوں کی قانونی ہمدردیاں دوشیزہ کے ساتھ مگر دل ملزم کے ساتھ رہتا ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ صدارت کے لیے کوئی وزیر یا کبیر یا اس کا مشیر باتدبیر دستیاب نہ ہو تو مجھ جیسے ناموزوں طبع شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے پوری تفتیش کے بعد یہ اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا اور آئندہ بھی اس کا احتمال نہیں، بلکہ اس کی ذات سے سخن فہمی کا بھی اندیشہ نہیں. داد کو بھی قرض سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ یکے از داد نادہندگان ہے. ہر چند کہ یہ عاجز ان تینوں شرائط پر پورا اترتا ہے، تاہم معذرت پر بوجوہ مجبور تھا. میں نے ان عزیز فرستادگان سے عرض کیا کہ تکلف برطرف جس محفل میں فرشی نشست ہو اس میں شرکت سے بوجوہ اعتراض کرتا ہوں. فرشی نشست کا اصل لیکن مخفی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نظر میں سب کو معلوم ہو جائے کہ کون کون گٹھیا میں مبتلا ہے اور کس کس کے گھٹنوں جوڑوں نے جواب دے دیا ہے. اس پر سلمان صالح بولے نو پرابلم، ہم 4-5 کرسیاں ڈلوا دیں گے. میں نے عرض کیا میں ان کا حشر بھی دیکھ چکا ہوں. اظہر ہاشمی صاحب کے دولت قدے پر ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں 20 کرسیاں بزرگوں اور معذورین کے لیے رکھی گئی تھیں. ان پر پہلے ہی حلے میں خواتین براجمان ہو گئیں اور صرف ہم ہی دیکھتے کہ دیکھتے نہیں رہ گئے، وہ بھی ہمیں دیکھتی رہیں. اس پر میں نے ہاشمی صاحب کی اجازت سے یہ اعلان کروایا کہ جو خواتین 40 یا 40 برس سے اوپر کی ہیں وہ بدستور کرسیوں پر بیٹھی رہیں. یہ سننا تھا کہ وہ خواتین بھی جن کی عمر یقیناً 60 سے متجاوز تھی، بلکہ بعض تو میری ہم عمر تھی، فوراً کرسی چھوڑ کر فرش پر آلتی مالتی اور جی مار کے بیٹھ گئیں. دیر تلک میں اکیلا 40 سالہ صف میں ٹوں بیٹھا رہا. قیصر مرزا مسکرائے، فرمایا تو پھر آپ بھی 2 زانوں کی بجائے 4 زانوں بیٹھ جائیے گا. میں نے عرض کیا میں اپنی تکلیف کو 2 سے ضرب نہیں دے سکتا. سلمان صالح اپنے ہاتھ کو اونٹ کے قد سے بلند کرتے ہوئے بولے تو پھر آپ خود فرمائیے کس کروٹ بیٹھیے گا. میں نے بیٹھ کر دکھایا تو کہنے لگے اس طرح بیٹھ کر تو گھریلو عورتیں آٹا گوندتی ہیں، صدارت کے لیے یہ پوز مناسب نہیں ہوگا. میں نے پہلو بدل کر دکھایا کہ میں اس طرح پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہوں. ارشاد ہوا یہ آداب مشاعرہ کے سر تاپا خلاف ہوگا. وہاں حضرت تابش دہلوی بھی تشریف فرما ہوں گے. آخری عذر جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں ساری رات جاگ نہیں سکتا. اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ وصل ہو یا فراق ہو اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے. اسے اگر ذرا سی تحریف کے ساتھ یوں پڑھا جائے تو اس شب بیداری و بیکاری پر بھی صادق آئے گا. وصل ہو یا مشاعرہ اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے. ممکن ہے میری غیر شاعرانہ تحریف سے مصرے میں سکتہ پڑ رہا ہو، لیکن عالم غنودگی میں وہ بھی مزہ دیتا ہے.
کامیاب مشاعرے میں جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے. وصل یا شعر و شاعر سے کس روح سیاہ کو غرض ہے. لندن میں چھوٹے بڑے مشاعرے آئے دن ہوتے رہتے ہیں. وہاں ایک دفعہ مجھے ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں تقریباً ساری رات صدارت کرتے اور جاگنے کا اتفاق ہوا. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ جب مشاعرہ ختم ہوا تو سورج نکلنے میں ابھی پورے 3 منٹ باقی تھے. ساری رات فرش پر بیٹھے رہنے کے باعث گرم پتلون کے پانچوں میں غلط جگہ 2 نہایت سڈول گھٹنے مستقل طور پر بن گئے تھے. استری کے بعد یہ رسولیاں اور بھی نمایاں ہو گئیں. تو 2-3 دن کے بعد میں اس پتلون کو ڈرائی کلینر کے یہاں لے گیا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو پتلون کے یہ بڑے بڑے گھومڑے دکھا کر میں نے کہا, بڑی لجاجت سے کہا کہ پلیز یہ نکال دیں. اس نے بڑے غور سے انہیں دیکھا, پھر بڑی واضح آنکھوں سے میری ٹانگیں دیکھنے کی کوشش کی جو کاؤنٹر کے پیچھے چھپی ہوئی تھی. جمبو گھومڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بڑی حیرت اور ہمدردی سے میری صورت دیکھ کر کہنے لگی, Sir, we can remove the stains, but I'm afraid we cannot remove permanent marks of physical deformity. مطلب یہ کہ ہم داغ دھبے تو دور کر سکتے ہیں, جسمانی بدحیاتی کے آثار نہیں مٹا سکتے. شاعروں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی میں جہانگیر خان کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے. شعر جتنا خراب ہو اتنی ہی زیادہ داد دیتے ہیں, جس سے شاعر کے دل میں اور زیادہ خراب شعر کہنے کا شوق اور ولولہ تازہ پیدا ہوتا ہے. کچھ دن ہوئے ایک نامور شاعر جن سے ہمارا نیازمندی کا رشتہ ہے تشریف لائے. فرمایا, سلام روستائی کے لیے حاضر ہوا ہوں. جہانگیر خان آپ کے ہم پیشہ اور مداح ہیں, آپ کا بے لحاظ اور احترام کرتے ہیں. ان سے میری سفارش کر دیجئے کہ میرے مصرے پر داد نہ دیا کریں. جب سے انہوں نے داد دینی شروع کی لوگ سمجھنے اور کہنے لگے کہ میں خراب شعر کہتا ہوں. سچ جھوٹ کا حال خدا جانے, مرزا عبد الودود بیگ کہتے ہیں کہ اب اس شاعر نے مارے ڈر کے پہلا مصرع کہنا ہی چھوڑ دیا ہے. یہاں کراچی میں بندر روڈ کے پچھواڑے ایک تھیٹر ہوا کرتا تھا جس میں ہر رات کوئی نہ کوئی منڈوا پیش کیا جاتا تھا. مجھے بھی وہاں 2-4 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا. جو کچھ وہاں دکھایا جاتا تھا وہ ہمارے پارسی اردو یا اردو پارسی تھیٹر کی کھرچن تھی. اس تھیٹر کا نقشہ یوسفی صاحب نے نہایت خوبصورتی سے کھینچا ہے. ہال کی دیواریں اور چھت ٹاٹ کی تھیں جن میں خلاف محاورہ پیوند بھی ٹاٹ ہی کے لگے تھے. چھت قمری کیلنڈر کا کام دیتی تھی. ٹاٹ کی قناتوں میں بھی جا بجا سر کے برابر سوراخ ہو گئے تھے. کھیل کے شروع میں ان میں سر گھسا کر باہر والے اندر کا تماشا دیکھتے, آخر میں اندر والے گردن نکال کر باہر کی رونق دیکھ لیتے. فرسٹ کلاس کا ٹکٹ 8:45 آنے کا ہوتا تھا. اس میں صوفوں کا تکلف تھا جن کے فولادی سپرنگ لباس مجاز پھاڑ کر 6-6 انچ باہر نکل آئے تھے. انہیں رانوں کے بیچ میں لے کر بیٹھنا پڑتا تھا. سٹیج سے ملحق حصے میں 2-2.5 فٹ گہری زمین کھود کر ایک اکھاڑا بنا دیا گیا تھا. اس کے قریب ایک پھاوڑا پڑا دیکھا. اسی آلے کے پاس ایک ادھ خودی قبر میں منشی ریاضت علی سوختہ سندیلوی کی کھٹیا پڑی رہتی تھی. ان کا صرف چہرہ اور مخمل کی چوگوشیہ ٹوپی پھدکتی نظر آتی تھی. یہ بزرگ جو 70 کے پیٹے میں ہوں گے اسی کھٹیا پر گاؤ تکیہ لگائے صاحب فراش رہتے تھے, ایک پاؤں قبر میں دوسرا سٹیج پر. انہیں اس بڑھاپے میں بھی وجیح کہا جا سکتا تھا. بر میں سفید ململ کا چنا ہوا کرتا, کرتے پر کشیدے سے کڑے ہوئے چمیلی کے سفید پھول, پھولوں میں تازہ پان کا رنگ بھرا ہوا. سرخ ریشمی ازاربند میں ٹرنک کی چابی جھولتی رہتی. ازاربند بھی اتنا چھوٹا کہ اکڑوں بیٹھ کر تالا کھولنے سے پہلے خود اسے کھولنا پڑتا.
تھیٹر کے رسیا تھے. 40 برس پہلے انہوں نے موجودہ ہیروئن کی نانی کو الفریڈ تھیٹرکل کمپنی کے اسٹیج پر پہلے لکھنؤ میں دیکھا تو اپنی لکڑیوں کی ٹال کو ٹھکانے لگا کر ایک مونڈھا منڈپ میں ڈال لیا جو اب جھلنگے کا روپ دھار چکا تھا. وہ محجوبین تو ایک مدت ہوئی اس بزم سے اٹھ گئیں، مگر یہ یہیں کے ہو رہے. تھیٹرکل کمپنی نے انہیں روٹی کپڑے پر اداکاروں کا شین قاف درست کرنے کے لیے رکھ چھوڑا تھا. اس کے علاوہ پہلی تاریخ کو 100-150 روپے ماہوار گھاٹا ان کے نام کے کھاتے میں درج کر دیے تھے. بھرپائی کے دستخط لے لیے جاتے تھے. یہ منشی دل کے مکالموں میں جہاں تہاں سوز و گداز کے پیوند لگاتے جو بسا اوقات اصل سے بھی بڑے ہوتے تھے، مصور درد کہلاتے تھے. ہمارے سر میں بھی ان کے مکالموں سے وہ کئی دفعہ وہ ہوا جس کے یہ مصور کہلاتے تھے. کسی سین میں کوئی بول بھاؤ یا ادا پسند آ جاتی تو اچھل پڑتے، کمال فن کے اعتراف میں اپنے دونوں کان پکڑتے اور زبان کو باہر نکال کر مصنوعی دانتوں میں دبا دیتے. گردن دائیں بائیں ہلا کر زبان نکالے گونگی داد دیتے. آخر کے تئیں جب ناظرین کی نگاہیں اسٹیج سے ہٹ کر ان پر مذکور ہو جاتی تو کنکری پر 1 روپے کا نوٹ لپیٹ کر اسٹیج پر پھینک دیتے. ان کی دیکھا دیکھی تماشائی بھی سونے کی دانت والی ہیروئن پر نوٹوں کی بوچھاڑ کر دیتے. ایک دن کسی نے ہمیں بتایا کہ تھیٹر والے انہیں 5.25 روپے مہینہ یومیہ دیتے ہیں جس میں ان کے پھینکے ہوئے 5 روپے بھی شامل ہوتے تھے. سیٹ اور پردے سب کی اصلاح اور مشورے سے بنائے جاتے تھے، چنانچہ سینری کے ہر رنگ سے مشورہ ٹپکتا تھا. ایک پردے پر گاؤں کا روح پرور منظر کچھ اس طرح دکھایا گیا تھا کہ ایک البیلی مٹیار آرزو اور تہذیب دونوں سے کمتر، لاچا باندھے، سر پہ ایک چمپئی رنگ کا گول مٹکا رکھے، بالکل اسی رنگ اور سائز کے 2 کولے مٹکاتی پنگھٹ جا رہی ہے. جہاں حضرت امیر خسرو کے حلیے کے ایک بزرگ بغل میں ننگی تلوار دابے اوک سے پانی پی رہے ہیں، سارا ڈول خالی ہو گیا مگر نظریں کہہ رہی ہیں کہ گوری پردیسی کی پیاس نہیں بجھی. اور کھیل کے آخری سین سے پہلے مینیجر کمپنی ہاضہ اسٹیج کے کنارے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ پبلک کے پرزور اصرار پر کمپنی کی مشہوری کے لیے کل بھی یہی کھیل نئی سینری کے ساتھ دکھایا جائے گا. سینری میں نیا پن اس طرح پیدا کیا جاتا تھا کہ انہی پردوں کی ترتیب الٹ دی جاتی. مثلا کی لڑائی میں کسی کا دم واپسی دکھایا جا رہا ہے تو پیچھے پنگھٹ والے پردے پر 2 چمپئی مٹکے چمٹ کر ہیں. ہر کھیل میں غزلیں داغ دہلوی اور نعتیں امیر مینائی کی گائی جاتی. غالب، اقبال، حسرت موہانی، فیض وقت کے وجود کی کمپنی ہاضہ کو اطلاع نہیں ملی تھی. داغ کا سکہ گھس ضرور گیا تھا مگر کھوٹا نہیں سمجھا جاتا تھا. داغ ہی کے الفاظ میں سارے جہان یعنی ہندوستان میں ان کی زبان کی دھوم تھی. چنانچہ اس تھیٹر میں اکبر کے دربار میں فیضی کی موجودگی میں بھی تان سین داغ ہی کی غزل داغتا تھا. کیا شوکت اور کیا دبدبا تھا اس دربار کا، جب طرح دار کنیزوں، چوب بردار جسولنیوں، قلمہ قنیوں، اردہ بیگنیوں اور راجستھانی پاتروں کی 2 رویا قطار سے مغل اعظم کاغذ کا پھول سونگتے ہوئے نزول اجلال فرماتے تو ایک جاہل نقیب چوبے نقرئی ٹھونک ٹھونک کر صدا دیتا، نکاح روبرو بادب باملازہ ہوشیار. سارے اسٹیج کی لکڑیاں اور لڑکیاں لرز اٹھتی. خدا جانے اس میں اس کے تلفظ و نیت کا خلل تھا یا ہمارے اپنے حسن سماعت کا دخل تھا. نکاح کی شرعی دھمکی کے علاوہ ہوشیار بھی اس گھن گرج کے ساتھ ادا کرتا تھا جیسے اندھیری راتوں میں چوکیدار لاٹھی بجا بجا کر چوروں اور نقیب زنوں کو خلق خدا سے ہوشیار خبردار کرتے ہیں. اس زمانے میں ہال میں سگریٹ بیڑی پینے پر کوئی پابندی نہ تھی. البتہ اسٹیج کے دائیں چوبی ستون یعنی بلی پر ایک نوٹس آویزاں تھا کہ شراب پی کر دھند مچانا، دنگا کرنا منع ہے. حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ ناظرین نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے
کہ بغیر شراب پیے دنگا فساد کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس زمانے کے چلن کے مطابق ٹریجڈی کو کامیڈی کا رنگ دینے کی یہ ترکیب نکالی گئی کہ آخری سین میں عاشق نامراد کی تربت دکھائی جاتی جس پر 1000 کینڈل پاور کا نور برس رہا ہے۔ سوگوار ہیروئن سیاہ برقع اور سیاہ چوڑیاں پہنے طباق سے منہ کھولے آتی ہے۔ ہیروئن ایک ہاتھ میں چھتری اور دوسرے سے غرارے کے پانچے اٹھائے ہوئے ہے، جس سے بھری برسات کے علاوہ بھری بھری پنڈلی کا سما بھی دکھانا مقصود ہے۔ وہ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قبر سے لپٹ جاتی ہے۔ بجلی پھر کڑکتی ہے اور قبر شک ہو جاتی ہے۔ اس میں سے ہیرو مرحوم و مدفون علی گڑھ کٹ پاجامہ، ترچھی رامپوری ٹوپی اور عطر سہاگ لگائے کفن پھاڑ کے برآمد ہوتا ہے۔ ہیروئن قبر چھوڑ کر اہل قبر سے بغلگیر ہوتی ہے اور دونوں قبر پر بیٹھ کر بلمپت میں حمد گاتے اور آفات ارضی و سماجی کو للکارتے ہیں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ پھر فردوس بری کا منظر ہوتا ہے جہاں مردوں کی سرگرمیاں دکھائی جاتی ہیں۔ مرحومین یعنی شیریں اور فرہاد باغ ارم میں چولیں کرتے دکھائے جاتے ہیں۔ متوفی بڑھ کر متوفیہ کو آغوش محبت میں کھینچتا ہے تو وہ بامحاورہ اردو میں یہ کہتی ہوئی کہ ہٹو یہاں بھی کانٹوں میں گھسیٹتے ہو، یہ کہتے ہوئے کانٹوں کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ ہیرو اس کا جواب عام فہم اور سلیس سسکیوں میں دیتا ہے۔ میت کے 5 بچے بھی دکھائے جاتے ہیں جن کی عمروں میں صرف 1 مہینے کا فرق ہے کہ یہ منشی ریاضت علی سوختہ کی ذہنی کوکھ سے جنم پائے تھے۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھتا ہے۔ ایک نقطہ آج تک سمجھ میں نہ آیا، وہ یہ کہ عورت کو جب پاک باز، پتی ورتا یا باعصمت دکھانا مقصود ہوتا تو اسے چنا ہوا دوپٹہ اور سفید چوڑی دار پاجامہ پہنایا جاتا۔ تاڑنے والے مہین مہین چنٹوں اور پاجامے کی چوڑیوں کی تعداد ہی سے عصمت کی شدت کا اندازہ کر لیتے۔ لیکن جب وہ بدراہ مائل بدی ہوتی تو ساڑی زیب تن کر لیتی۔ چنانچہ جیسے ہی کوئی گل اندام ساڑی پہن کر سٹیج پر نمودار ہوتی، ناظرین کے دل کا کمل کھل اٹھتا۔ دیر تک تالیاں بجتی، جن کے منہ میں دانت تھے وہ سیٹیاں بھی بجاتے۔ انتہا یہ کہ انارکلی نے مغل اعظم کے سامنے بھی مرہٹی سٹائل سے ساڑی باندھ کر زخمی مورنی کا رقص کیا۔ یہ رقص بے مثال و بے نظیر تھا، اس لحاظ سے کہ اول تو مورنی کبھی ناچتی نہیں، دوم اس مورنی کے پیر خوبصورت ہونے کے علاوہ بھاری بھی تھے، اور اس صورتحال کی مبینہ ذمہ داری شہزادہ سلیم کی بجائے ایک شرارتی چوبدار پر عائد ہوتی تھی۔ رقص کے لباس کے معاملے میں انارکلی کی چھوٹی بہن ثریا اور بھی اختصار پسند واقع ہوئی تھی۔ سینہ ہمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ ذکر ہمارے یار ترادار بشارت علی فاروقی کے خسر کا ہے، لہٰذا تعارف کچھ انہی کی زبان سے اچھا معلوم ہوگا۔ ہم نے تو بار بار سنا، آپ بھی سنیے۔ وہ ہمیشہ میرے کچھ نہ کچھ لگتے تھے۔ جس زمانے میں میرے خسر نہیں بنے تھے تو پھپھا ہوا کرتے تھے، پھپھا بننے سے پہلے میں انہیں چچا حضور کہا کرتا تھا۔ اس سے پہلے بھی یقیناً وہ کچھ اور لگتے ہوں گے، مگر اس وقت میں نے بولنا شروع نہیں کیا تھا۔ ہمارے ہاں مراد آباد اور کانپور میں رشتے ناتے ابلی ہوئی سوئیوں کی طرح الجھے اور پیش در پیش گتھے ہوتے ہیں۔ ایسا جلالی، ایسا مغلوب الغضب آدمی زندگی میں نہیں دیکھا۔ بارے ان کا انتقال ہوا تو میری عمر آدھی ادھر آدھی ادھر 40 سے لگ بھگ تو ہوگی،
لیکن صاحب جیسی دہشت ان کی آنکھیں دیکھ کر چھٹپن میں ہوتی تھی، ویسی ہی نہ صرف ان کے آخری دم تک رہی بلکہ میرے آخری دم تک بھی رہے گی۔ بڑی بڑی آنکھیں اپنے ساکٹ سے نکلی پڑتی تھی، لال سرخ، ایسی ویسی، بالکل خون کبوتر۔ لگتا تھا بڑی بڑی پتلیوں کے گرد لال ڈوروں سے ابھی خون کے فوارے چھوٹنے لگیں گے اور میرا منہ خونم خون ہو جائے گا۔ ہر وقت غصے میں بھرے رہتے تھے، جانے کیوں؟ گالی ان کا تکیہ کلام تھی، اور جو رنگ تقریر کا تھا وہی تحریر کا۔ رکھ ہاتھ نکلتا ہے دھواں مغز قلم سے۔ ظاہر ہے کچھ ایسے لوگوں سے بھی پالا پڑتا تھا جنہیں بوجود گالی نہیں دے سکتے تھے۔ ایسے موقع پر زبان سے تو کچھ نہ کہتے، لیکن چہرے پر ایسا ایکسپریشن لاتے کہ قد آدم گالی لگتے۔ کس کی شامت آئی تھی کہ ان کی رائے سے اختلاف کر لیتا؟ اختلاف تو درکنار، اگر کوئی شخص محض ڈر کے مارے ان کی رائے سے اتفاق کر لیتا تو وہ فوراً اپنی رائے تبدیل کر کے اس کے سر ہو جاتے۔ ارے صاحب، بات اور گفتگو تو بعد کی بات ہے، بعض اوقات محض سلام سے مشتعل ہو جاتے تھے۔ آپ کچھ بھی کہیں، کیسے ہی سچی اور سامنے کی بات کہیں، وہ اس کی تردید ضرور کریں گے۔ کسی کی رائے سے اتفاق کرنے میں وہ اپنی سبکی سمجھتے تھے۔ ان کا ہر جملہ نہیں سے شروع ہوتا تھا۔ ایک دن کانپور میں کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میرے منہ سے نکل گیا آج بڑی سردی ہے۔ کہنے لگے نہیں، کل اس سے زیادہ پڑے گی۔ وہ چچا سے پھپھا بنے اور پھپھا سے خسرو الحضر، لیکن مجھے آخر وقت تک نگاہ اٹھا کر بات کرنے کی جسارت نہ ہوئی۔ نکاح کے وقت وہ قاضی کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ قاضی نے مجھ سے پوچھا قبول ہے؟ ان کے سامنے منہ سے ہاں کہنے کی جرت نہ ہوئی، بس اپنی تھوڑی سے دو مؤدبانہ ٹھونگے مار دی، جنہیں قاضی اور قبلہ نے رشتہ مناکحت کے لیے ناکافی سمجھا۔ قبلہ کڑک کر بولے، لونڈے بولتا کیوں نہیں؟ ڈانٹ سے میں نروس ہو گیا۔ ابھی قاضی کا سوال بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میں نے جی ہاں قبول ہے کہہ دیا۔ آواز یک لخت اتنے زور سے نکلی کہ میں خود چونک پڑا۔ قاضی اچھل کر صحرے میں گھس گیا، حاضرین کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ اب قبلہ اس بات پر بھنا رہے ہیں کہ اتنے زور کی ہاں کہنے سے بیٹی والوں کی ہیٹی ہوتی ہے۔ بس تمام عمر ان کا یہی حال رہا، اور تمام عمر میں قرب قرابت داری اور قربت قہری دونوں میں مبتلا رہا۔ حالانکہ اکلوتی بیٹی بلکہ اکلوتی اولاد تھی، اور بیوی کو شادی کے بڑے ارمان تھے، لیکن قبلہ نے مائیوں کے دن عین اس وقت جب میرا رنگ نکھارنے کے لیے ابٹن ملا جا رہا تھا کہلا بھیجا کہ دولہا میری موجودگی میں اپنا منہ سہرے سے باہر نہیں نکالے گا، 200 قدم پہلے سواری سے اتر جائے گا اور پیدل چل کر عقدگاہ تک آئے گا۔ عقدگاہ کا لفظ انہوں نے اس طرح کہا جیسے اپنے فیض صاحب قتل گاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ قبلہ کی دہشت دل میں ایسی بیٹھ گئی تھی کہ مجھے تو عروسی چھپرکھٹ بھی پھانسی گھاٹ لگ رہا تھا۔ انہوں نے یہ شرط بھی لگائی کہ باراتی پلاؤ زردہ ٹھونسنے کے بعد یہ ہرگز نہیں کہیں گے کہ گوشت کم ڈالا اور شکر ڈیوڑی نہیں پڑی۔ خوب سمجھ لو کہ میری حویلی کے سامنے بینڈ باجا ہرگز نہیں بجے گا، اور تمہیں رنڈی نچوانی ہے تو اوور مائی ڈیڈ باڈی، اپنے کوٹھے پر نچواؤ۔ کسی زمانے میں راجپوتوں اور عربوں میں لڑکی کی پیدائش نحوست اور قہر الہی کی نشانی تصور کی جاتی تھی۔ ان کی غیرت یہ کیسے گوارا کر سکتی تھی کہ ان کے گھر بارات چڑھے؟ داماد کے خوف سے وہ نوزائیدہ لڑکی کو زندہ گاڑ آتے تھے۔ قبلہ اس وحشیانہ رسم کے خلاف تھے، وہ داماد کو زندہ گاڑ دینے کے حق میں تھے۔ چہرے، چال اور تیور سے کوتوالے شہر لگتے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ بانس منڈی میں ان کی عمارتی لکڑی کی ایک معمولی سی دکان ہے؟ نکلتا ہوا قد، چلتے تو قد، سینہ اور آنکھیں تینوں بیک وقت نکال کر چلتے۔ ارے صاحب کیا پوچھتے ہو، اول تو ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور کبھی جی کڑا کر کے دیکھ لیا تو بس لال بھبو کا آنکھیں ہی آنکھیں نظر آتی تھی۔ نگاہ گرم سے ایک آگ ٹپکتی ہے اسد،
رنگ گندمی آپ جیسا، جسے آپ اس گندم جیسا بتاتے ہیں جسے کھاتے ہی حضرت آدم بیک بیوی وہ 2 گوشت جنت سے نکال دیے گئے تھے، جب دیکھو جلاتے اور تنتناتے رہتے، مزاج زبان ہاتھ کسی پر قابو نہ تھا، دائمی طیش سے لرزہ براندام رہنے کے سبب اینٹ پتھر لاٹھی گولی گالی کسی کا بھی نشانہ ٹھیک نہیں لگتا تھا، گچھی کچھی مونچھیں جنہیں گالی دینے سے پہلے اور بعد میں تاؤ دیتے تھے، آخری زمانے میں بھموں کو بھی بل دینے لگے تھے، گٹھا ہوا کثرتی بدن ململ کے کرتے سے جھلکتا تھا، آستین اس سے بھی مہین چنی ہوئی دوپلی ٹوپی پہنتے تھے، گرمیوں میں خس کا عطر لگاتے، کیکری کی سلائی کا چوڑی دار پاجامہ، چوڑیوں کی یہ کثرت کہ پاجامہ نظر نہیں آتا تھا، دھوبی الگنی پر نہیں سکھاتا تھا، علیحدہ بانس پر دستانے کی طرح چڑھا دیتا تھا، آپ رات کے 2 بجے بھی دروازہ کھٹکھٹا کر بلائیں تو چوڑی دار ہی میں برآمد ہوں گے، واللہ میں تو یہ تصور کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا کہ دائی نے انہیں چوڑی دار کے بغیر دیکھا ہوگا، بھری بھری پنڈلیوں پر خوب کھپتا تھا، ہاتھ کے بنے ریشمی اظہار بند میں چابیوں کا گچھا جھنجھناتا رہتا، جو تالے برسوں پہلے بیکار ہو گئے تھے ان کی چابیاں بھی اس گچھے میں محفوظ تھی، حد یہ کہ اس تالے کی چابی بھی جو 5 سال پہلے چوری ہو گیا تھا، آخری زمانے میں یہ اظہار بند گچھا بہت وزنی ہو گیا تھا اور موقع بے موقع فلمی گیت کے بازو بند کی طرح کھل جاتا، کبھی جھک کر گرم جوشی سے مصافحہ کرتے تو دوسرے ہاتھ سے اظہار بند تھامتے، ہمہ وقت طیش کا عالم طاری رہتا تھا، سونے سے پہلے ہی ایسا موڈ بنا کر لیٹتے کہ آنکھ کھلتے ہی غصہ کرنے میں آسانی ہو، پیشانی کے 3 بل سوتے میں بھی نہیں مٹتے تھے، غصے کی سب سے خالص قسم وہ ہوتی ہے جو کسی اشتغال کی محتاج نہ ہو، کسی بہت ہی بات پر غصہ آ جائے، غصے کے آخر ہوتے ہوتے ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا تھا کہ آیا کس بات پر تھا، بیوی ان کو روزہ نہیں رکھنے دیتی تھی، غالباً 1935 کا واقعہ ہے کہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد گڑ گڑا کر اپنی دیرینہ پریشانیاں دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے کہ ایک تازہ پریشانی کا خیال آتے ہی ایک دم جلال آ گیا، دعائی میں کہنے لگے تو نے میری پہلی پریشانیاں کون سی رفع کر دیں جو اب یہ نئی پریشانی دور کرے گا، اس رات مصلی طے کرنے کے بعد پھر کبھی نماز نہیں پڑھی، بشارت نے ان دنوں بی اے کا امتحان دیا تھا اور پاس ہونے کا امکان بقول ان کے 50-50 تھا، 50-50 اتنے زور فخر اور وثوق سے کہتے تھے گویا اپنی کانٹا تول نصفہ نصف نالائقی سے ممتحن کو کڑی آزمائش میں ڈال دیا، فرصت ہی فرصت تھی، کیرم اور کوٹ پیس کھیلتے، روحوں کو بلاتے اور ان سے ایسے سوال کرتے کہ زندوں کو حیا آ جاتی، گفتگو میں ہر جملے کے بعد شعر کا ٹھیکہ لگاتے، افسانہ نویسی کی مشق و مشقت بھی جاری تھی، نیاز فتح پوری کی اطلسی فقرہ ترازی اور ابوالکلام کی جھومتی جھامتی گجگامنی نثر کی چھاپ ایک انہی پر موقوف نہیں، اچھوں کی طرز تحریر پر تھی، بعضوں پر ماتھے کے جھومر کے مانند اور کچھ پر دھوبی کے نشان کی طرح۔ بشارت کے ایک افسانے کا کلائمیکس کچھ اس طرح تھا، انجم آرا کی حسن آفرینیوں، سحر انگیزیوں اور حشر سامانیوں سے مشام جان معطر تھا، وہ لغزیدہ قدموں سے آگے بڑھی اور فرط حیا سے اپنی اطلسی باہوں کو اپنی ہی دزدیدہ آنکھوں پر رکھا، سلیم نے انجم آرا کے دست حنائی کو اپنے آہنی ہاتھ میں لے کر پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کی ہیرا تراش کلائی اور ساق بلوری کو دیکھا اور گلنار سے لبوں پر
4 نقطے ثبت کر دیے۔ اس زمانے میں لفظ بوسہ فوحش سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس کی جگہ نقطے لگا دیے جاتے تھے۔ بشارت گن کر اتنے ہی نقطے لگاتے جن کی اجازت اس وقت کے حالات حیا یہ ہیروئن نے دے رکھی ہو۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں انجمن ترقی اردو کے رسالے میں ایک مضمون چھپا تھا، اس میں جہاں جہاں لفظ بوسہ آیا وہاں وہاں مولوی عبدالحق نے بربنائے تہذیب اس کے ہجے یعنی بے واو سین ہے چھاپ کر الٹا اس کی لذت اور طوالت میں اضافہ کر دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنا سن پیدائش اس طرح بتاتے ہیں: یہ غریب الدیار عہد، نا آشنائے عصر، بیگانہ خویش، نمک پر دوائے ریش پر ردہ ریش، خرابہ حسرت کے موسوم باحمد مدو بابی الکلام 1888 عیسوی ذی الحج 1305 میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی میں وارد ہوا اور تہمت حیات سے متہم۔ اب لوگ اس طرح نہیں لکھتے، اس طرح پیدا بھی نہیں ہوتے۔ اتنی خجالت اور تواضع اور اذیت تو آج کل سیزیرین پیدائش میں بھی نہیں ہوتی۔ آپ کی محبت، آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔